ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، بلکہ مکمل ہونے والا ہے، اور ساتھ ہی 2019 بھی۔ ویسے تو یہ ایک مہینے کا نام ہے، یہ بھی باقی 11 مہینوں کی طرح کا ہی ایک مہینہ ہے۔ سب دنیا کے لیے ایسا ہی ہے۔ دنیا کے لیے سے میری مراد ہے سب مذاہب کے لوگ، سوائے مسلمان کے۔ ہم تو ماننے والوں میں سے ہیں، ہماری بات ہی الگ ہے۔ کبھی ہم نے آپ نے سوچن دان لگایا کہ ہماری بات کون سی الگ ہے؟ ہم ماننے والے تو ہیں، مگر کس کے، کس چیز کے، کس بات کے، کس حکم کے، کس کے حکم کے؟ ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ بس معلوم ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ باربرکت مہینہ ہے۔ کسی کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس میں برکت والی کون سی بات ہے، اس مہینے میں کیا ہوا تھا۔ جگہ جگہ بینرز ہیں، رحمت اللہ عالمین، مرحبا آمد رسول، بس لگا دیے گئے ہیں۔ رحمت اللہ عالمین کون ہیں، موجود ہیں یا وفات پا گئے ہیں، کچھ خیر خبر نہیں۔ سٹالز لگے ہوئے ہیں، رونق ہے، بس ہم اسی پر خوش ہیں۔ بازار میں تو دیکھو کیا کیا سامان مل رہا ہے، محبت دکھائی دے رہی ہے، بیچنے والوں کی بھی اور خریدنے والوں کی بھی۔ حضور کے جوتے کا نشان قمیض پر، ٹوپی پر، ماتھے پر، گاڑی کے سٹکرز، جھنڈے، بہت خوشی ہے لوگوں میں۔ نئے کپڑے سل رہے ہیں، خیرات ہو رہی ہے حضور کے نام کی، کھانے پکا کے بانٹے جا رہے ہیں، میلاد کے انتظامات ہو رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کیا یہی پیار ہے؟ اگر ہے آپ کے یا کسی کے خیال میں، تو پھر یہ بھی یاد رہے، اللہ بادشاہ کا نہ ہی ایسا کوئی وعدہ قرآن میں ہے اور نہ ہی کوئی حدیث ہے اس منانے کے بارے میں اور اس کے ثواب کے بارے میں۔ لوگوں کو اب ہم کیا سمجھائیں؟ اب تو حکومت نے بھی منانے کو کہا ہے سارے ملک میں، شاید یہ ہر سال کا معمول بن جائے۔ اللہ تو اکیلا ہی مالک ہے نا۔ میں خود ایک شخص کو گجرانوالہ جا کے مل چکی ہوں، جو دادا کی گدی پہ بیٹھے ہیں، جوان ہیں، سدھ بدھ والے ہیں، مگر نہ نماز نہ روزہ۔ ان نے مجھ سے کہا، حضور نے مجھے خود خواب میں آ کے کہا ہے کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ ویسے میں نے دل میں سوچا کہ بیٹا ہونے سے کیا ہوگا جب ان کی آپ مانتے ہی نہیں۔ حضور پاک نے خود کی بیٹی کے بارے میں کیا کہا ہم سب کو معلوم ہے۔ تف ہے نا، استغفر اللہ، یہ ہے آج کا مسلمان۔ میں صرف خود کے لیے یہ معلوم کرنا چاہ رہی ہوں، اس منانے سے، خوش ہونے سے، جذباتی ہونے سے کیا ہوگا؟ ملک میں ترقی، لوگوں کا ایمان تازہ، دین کی زیادہ سمجھ، اللہ بادشاہ کی خوشی۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے گا تو آپ کا خیال غلط ہے، بالکل غلط۔ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ جیسے عید منانے سے کسی کو کوئی فائدہ نقصان نہیں ہوتا، ایسے ہی عید میلاد النبی منانے سے بھی کچھ نہیں ہونے والا، نہ ہی آپ کو ثواب اور نہ ہی کوئی درجات کی بلندی۔ اگر کہ اللہ اور رسول اللہ کا حکم نہ مانا جائے تو اگلے جہان مواخذہ تو ہوگا ہی۔ ویسے دیکھو نا، جن ماں باپ کو ہم ہر وقت محبت کرتے ہیں، وقت آنے پر ان پر خرچہ تنگ کر دیتے ہیں۔ دل ہوتا ہے کہ ان کو کوئی اور بچہ ان کے خود کے گھر لے جائے اور ہماری جان چھوٹے۔ یہ تو وہ پیارے ہیں جن کو ہم نے خود کی خدمت کرتے، پیار کرتے، ہمارے لیے روتے، بھوکے رہتے دیکھا ہوتا ہے۔ تو جن کو دیکھا ہی نہیں، صرف سنا ہے، ان کی تو نہیں مان سکتے نا۔ ماں باپ کو بوجھ سمجھنے پر بھی ہم ان کی تصویریں خود کے گھروں میں لگاتے ہیں اور آتے جاتے کو دکھاتے بھی ہیں۔ یہی ہے انسان۔ حضور کا فرمان دل میں آ رہا ہے کہ اس کا دین اور ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ سے، اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ دیکھو نا، جو حشر ہم نے خود کے ماں باپ کا کر دیا ہے، ان سے تو کچھ بھی عزیز ہو سکتا ہے۔ حضور پاک نے یہ بات اس انسان اور اس اولاد کے لیے نہیں کہی جس کا میں نے ذکر کیا۔ ہم کسی بھی قابل نہیں ہیں، بے حس کہیں کے۔ خیر، اگر بات ہو آخری نبی کی تو آپ کے نام سے آج بہت لوگ واقف ہیں، اس لیے کہ کتابوں میں اور مثالوں میں حضور پاک کا نام آ رہا ہے، حدیثیں کوٹ کی جا رہی ہیں۔ چند وقت پہلے مجھے کچھ لوگوں سے مل بیٹھنے کا اتفاق ہوا۔ وہ مسلمان تو نہیں ہیں، ہمارے ہاں کے بھی نہیں ہیں، مگر ماننے والے ضرور ہیں کہ قرآن اور سنت رسول، حدیث سب سچ ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، یا علم تو رکھا جا سکتا ہے، یا رکھنا چاہیے۔ حضور پاک کی بات کا بیان کرتے تو جذباتی بھی ہو جاتے ہیں، ان پر عمل کی بات نہیں ہو رہی، بس گفتگو۔ ان میں سے کئی نے کہا ہم عیسائی بھی نہیں ہیں، بدھ مت بھی نہیں ہیں، مگر محمد پاک نے جو کہا وہ حق اور سچ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ذرا سوچن دان تو لگائیں نا، کیا ہم ان لوگوں سے مختلف ہیں؟ سوال تو بنائیں، کیا معلوم سوال ہی دل پھیر دے، باقی مالک خود دیکھ لے گا۔ کیا یہ کافی ہے ماننے کے لیے کہ آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا عالمین کے لیے؟ ظاہر ہے یہ سچ ہے کیونکہ قرآن میں موجود ہے۔ ہم کو اس معلوم ہے، ہم ہیں اس دنیا کے باسی۔ میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ حضور پاک نے ہم کو جو اللہ کا پیغام پہنچایا، اس میں کوئی اڑھائی اشیاء ہی کی ممانعت ہے۔ اشیاء کہہ لیں، حرکات و سکنات کہہ لیں، مگر ہم انہی کے در پہ رہتے ہیں۔ شیطان
انہی کو چمکاتا رہتا ہے اور ہم کو لبھانے کے لیے ہم بھی بہلنے اور پیچھے بھاگنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے۔ حضور پاک کو ماننے کی ہی لے لیں، مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، مگر عمل نشتہ۔ شاید اسی فیصلے پر کھڑے ہیں کہ ماننے سے ہی اللہ راضی ہوگا اور جنت میں بھیج دے گا بغیر حساب۔ اگر کہ حضور پاک کے کہے پر عمل کیا جائے، ان کا کہا مانا جائے، اللہ سونے کو سجدہ کیا جائے، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت سب کو خیر ہو جائے گی۔ مگر ہم کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اصل میں یہ سب آسان ہے نا، حکم ماننے سے، نعت پڑھنا، کپڑے بنانا، ملنا جلنا، بھلے اس سب میں بھی جذبات موجود ہیں، مگر یہ نہ ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نہ ہی پیارے نبی کا۔ تو ہم یہ سب کیوں کرتے ہیں جب یہ دونوں جن کو ہم خوش کرنا اور خوش رکھنا چاہتے ہیں خوش ہی نہیں ہوتے؟ جب تک ہم ان کے احکامات نہیں مانتے، نہ ہی ربیع الاول میں، نہ ہی اس سے پہلے اور بعد۔ القرآن کہتا ہے رب العالمین یعنی اللہ تعالیٰ، رحمت العالمین یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ بادشاہ نے رحمت العالمین کو کس زمرے میں کہا اور ہم نے اس کے کیا کیا مطلب نکالے؟ ہمارا سب سے پسند کا مطلب ہے شفاعت بغیر حکم ماننے کے ہی۔ لا ریب آپ محمد رحمت ہیں سب عالموں کے لیے، مگر کیسے؟ خود سے سوال بنائیں سچائی کے ساتھ، ایسے کہ حضور پاک نے ہم کو فلاح کی طرف بلایا، بتایا، ہدایت کا راستہ دکھایا، کر کے دکھایا۔ یہ فلاح کا راستہ کل انسانیت کے لیے رحمت ہے، جو بھی سمجھ کر اس پر قدم رکھے اور چلتا جائے، احکام الہی کی پاسداری کرے، حکم خداوندی مانتا جائے اور اپناتا جائے، جو بھی یہ راستہ اپنائے، اختیار کرے، اس کے لیے حضور رحمت ہے، صرف اس راہی کے لیے۔ سو وہی شخص یا اشخاص حضور کی ولادت کی خوشی منانے کے حقدار ہیں، بھلے پورا ربیع الاول منائیں یا صرف 12 ربیع الاول، جو سیدھا راستہ اپنائے ہیں جس بھی عالم میں، انشاءاللہ۔